صدر محترم، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور جملہ حاضرین کرام، اہل سنت والجماعہ، السلام علیکم۔ اس عظیم شان میں زراعت اور حکومت کسان کا کانفرنس میں آپ کی شرکت اور تشریف آوری پر نہایت احترام کے ساتھ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور کمال فرحت و مسرت کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ حاضرین، اس کاشتکاری ایک زمانہ کی بنیادی اصلی بات ہے۔ ہمارے بابائے قوم مہاتما گاندھی نے بولا ہے کہ ہندوستان کی روح گاؤں کے اندر میں رہتا ہے کہ زراعت یا کاشتکاری ادھر موجود ہو جاتا ہے موجودہ دور میں، لیکن موجودہ دور میں بات بہت کچھ تبدیل ہو گیا اور حکومت بلا رفقت سے کسانوں سے سلوک کر رہا ہے اور پارلیمنٹ میں کارپوریٹ کے منفعت کے لیے پارلیمنٹ میں بل پر بل چمتے رہتے ہیں کہ رکھتا ہے، جو عوام کی زندگی دھکا مارا ہونا ایک زمانہ میں ایسی ایک کانفرنس کی حاجت بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ حاضرین، اس کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں سے بہت کباری اشخاص ادھر پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ اس کانفرنس میں صدر کرنے والا حضرت نواز کوڈنی اور اس کانفرنس کی تعارفی کلمات دینے حضرت سید انس کلندر اور اس کانفرنس کے موضوع کی پیشکش کرنے حضرت مشیر ولیل اور اس حقیقت سے اتر پردیش کی اسلامی دعوت کی نشانی احمد قاسم رضا بلبد، تمام حاضران کو بھی اس کانفرنس میں دعوت کرتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم اساتذوں اور میرے پیارے دینی بھائیوں، پیل اور ہیل اور کسان اور گرم ٹوپی ریل نہیں چاہتے تو پھر زمین پر سب کچھ صحرا ہوئے گا، مطلب سب کچھ صحرا ہوئے گا۔ یہ ملیالی شاعر ونکلم گوپال کرپ کا لفظ ہے۔ یہ لفظوں ہم سے زیادہ باتوں بول کر رہا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ چنگم مہینہ ہم کسان کے دن سیلیبریٹ کر رہا ہے بھی، لیکن نوجوان میں ہر کسانوں ان کا مستحق پوزیشن نہیں دیتا ہے۔ نیا زمانہ میں پورا انسانوں اور لوگوں کو زراعت کا اہمیت نہیں سمجھا ہے، لیکن تھوڑا لوگوں ان کا گھر کا اوپر میں زراعت پڑھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ دوستوں، آج ہمارا کسانوں زیادہ مشکل سامنا کرتا ہے، خاص طور پر موسمی تبدیل۔ یہ موسمی تبدیل کسان نے فارم سے دور دکھاتا ہے۔ زراعت کے بارے میں سنجیدگی سے دیکھیں، آدموں اور لوگوں بہت زیادہ کمی ہے۔ صرف کسان خواتوں ایوارڈ لینا نہیں، مگر انہوں نے احترام کرنا سماجی ادھر ممکن ہونا چاہیے۔ زیادہ لوگوں اور نیا زمان زراعت کو وافق نہیں ہوا ہے۔ نیا آدموں کھانا اور پینے کی چیزوں دوسرا ریاست سے بھروسہ کے لیے بہت دلچسپی ہے۔ آج کسان کی خود خوش عام بات ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا وطن ہندوستان میں 15% پر منحصر زراعت کے علاقہ زندہ کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا کیرلا میں 23% پر منحصر زراعت کے علاقہ زندہ کر رہا ہے۔ سرحد کی حفاظت کرنا سپاہی اور کثیر محفوظ کرنا کسان بھی ہمارا وطن کا محبوبہ ہے۔ اتنے کہہ کر تعارفہ خطبہ کرنے کے لیے حضرت سید انس کو دعوت کر میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے سب سے پہلے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت پہ درود پاک کے نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک کھانا کھانے والوں آپ کس کے ساتھ ہے؟ مسلسل کارپوریٹ کو احسان کرنے والے حکومت کے ساتھ یا آپ کو کھانا کھلانے والے کسانوں کے ساتھ؟ پارلیمنٹ نے مرکزی حکومت کے خلاف بل پاس کرتا ہے. وہ بل میں یہ کہا گیا کہ کسانوں جو اپنے محنت سے فصل بناتا ہے اس کا قیمت مقرر کرنا وہ کارپوریٹ کا ہاتھ میں ہے. یہ کیا انصاف ہے؟ کسانوں سالوں بھر محنت سے فصل بناتے ہیں اور اگر اس کا قیمت مقرر کرنا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ غربت کا شکار بن جاتے ہیں اور وہ خودکشی کا سہارا لیتے ہیں. ہر گزرتے سال کسانوں میں کئی سارے خودکشی کا تعداد جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مگر جب اس بل کا منظور ہوا تو کسانوں نے خاموشی نہیں بیٹھے. وہ سب لوگ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے لگے. وہ دور دور سے اپنے ٹریکٹروں میں دہلی کے سڑکوں کو ہلاتے ہوئے حکام کے دلوں میں خوف پیدا کرتے ہوئے بلندی سے نعرہ بلانے لگے. کسانوں کے اس کامیابی کو دیکھ کر حکومت نے ان کے سامنے اپنے گھٹنے کو ٹھکانے لگے. ہم آپ کو یاد ہے کہ 1857 میں برٹش حکومت نے ہمارے ملک میں یہاں پر جد و جہاد ہوا تھا. تب برٹش حکومت نے بے دردی سے یہاں پر دبا دیا تھا. تب ہمارے آباء و اجداد نے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. وہ بہت بہادری سے ان کا سامنا کیا, ان کا مقابلہ کیا. تو جب بھی ہمارے حکومت خلاف سے قانون لاتا ہے, ہمارے خلاف جو قانون لاتی ہے, پالیسی لاتے ہیں, تو ہم کبھی بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے اور ان کے خلاف ان کے بہادری سے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سبھی ہماری کاموں کو کامیاب رکھے. اتنا کہہ کر اس کانفرنس کو بسم اللہ کا نام سے میں افتتاح کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. موضوع پر پیشکش لیے حضرت مشیر ولیل کو دعوت کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. وہ دن کی جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پہ لکھا ہے. وہ جس کی وعدہ ہے جو لوح ازل پہ لکھا ہے. عزیز سامعین, ایک کسانی کانفرنس ایک مختلف کانفرنس بھی ہو جاتا ہے اس موجودہ دورہ میں. زیادہ بات آپ کے دل میں رکھنے کو نہیں چاہتا ہوں کہ آج ہمارا ہندوستان کی ماحول اور ہندوستان کی سیاسی کس طرح ہمارا کسان کو برباد اور نقصان کرتے رہتے ہیں وہ اتنی واضح ہوتا ہے. اس لیے ایک کسان اس زندگی کو, ایک کسان اس سماج کو, ایک کسان ایک ہندوستان کو, ایک کسان اس حالت کو کیا کرتا ہے اور کیا ترغیبات دیتا ہے, اس کے بارے میں ایک مختصر الفاظ میں آپ کے دل میں رکھنے کو چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ہندوستان کی بابائے قوم
بابا جی نے، گاندھی جی نے ایک بار ایسے بولا ہے کہ ہندوستان کی روح اپنے گاؤں میں رکھتا ہے، ہندوستان کی روح اپنے گاؤں میں رکھتا ہے کہ ہندوستان کی گاؤں میں اپنی زندگی کی اصلی بنیادی اصلی ہوئی کسان رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہندوستان کی روح ہمارا ہندوستان کی گاؤں میں بھی رہتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہندوستان میں 70% کے زیادہ لوگ آج اس طرف سے کام کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ کھیتی باڑی کرتا ہے اور فیصلہ بناتا ہے اور مارکیٹ پہ بیچتا ہے، زندگی گزرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے ہندوستان کی رورل ایریا کی ایک خصوصی بات، یعنی گاؤں کی اندر میں رہنے لوگوں کی ایک اصلی زندگی ایسے ہو جاتا ہے۔ اور ادھر برٹش والوں ہندوستان سے فراق ہو کر ہندوستان کو آزادی لے کر ادھر سے چلتے وقت ہمارے ہندوستان کی وزیر اعظم مرتبہ پہ آئے جواہر لال نہرو نے ادھر آئے ہوئے 5 سال کی منصوبہ، یعنی 5 ایئر پلانز ہندوستان کی کسانی اور ہندوستان کی ترقی یافتہ، یعنی اس کھیتی باڑی کے طرف سے، زراعت کے طرف سے بہت بڑی ترقی یافتہ لایا گیا تھا۔ اس ایک حقیقت ہے اور عالمی طور پر ہندوستان کی ترقی یافتہ کو واضح کیا بھی ہے۔ ایک بات بھی آپ کے دل میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ ہے کہ ہندوستان میں کسان کے خلاف میں ایک بل کچھ زمانے کے قبل ہمارا پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا فاسستی حکومت۔ ایسے اس کے بارے میں ٹیلی گراف ایسے واضح ہو جاتا ہے کہ ہندوستان اپنی روح کو قتل کرتا ہے، ہندوستان اپنی روح کو برباد کرتا ہے کہ ہندوستان کی روح کسان ہو جاتا ہے۔ اے میرے یارو، آج ہمارا ہندوستان کی ساری طرف فاسستی اپنی تبدیلات سے آگے چلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہندوستان کی تاریخ سے ایک 300 کے زیادہ ضلع کی تاریخ برباد کرنے کے لیے یا ایک بار بھی لکھنے کے لیے ایک RSS والا ویرناتھ بدرا کو ذمہ دار کیا گیا ہے۔ اور مغل سلطنت کے بارے میں ہوئے زیادہ سبق NCERT سلیبس میں رکھ لیا تھا، وہ سب حذف کیا ہے ابھی تک۔ اس طرح ہمارا ہندوستان آگے چلنے کے کارپوریٹ کے پیچھے اپنی سر جھکتے ایک حکومت ہندوستان کو آگے چلتے ایک زمانے میں ہم ادھر زندگی چلاتا ہے، ادھر کسان کی زندگی اور کسان آگے رکھنے ایک بڑی مبادی اور ہندوستان کی سب لوگوں کو پیٹ بھرنے کے لیے ایک کسان کی مجبوریت اور کسان کی لازمی بات اور موجودیت بھی ادھر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے یارو، دلی کی ایک گلی میں اپنی حقوق کے لیے آواز اٹھائے کسان کی تصویر ہم کچھ زمانے کے زمانہ نہیں ہے، کچھ ماہ کی پہلے ہم دیکھا تھا۔ بہت افسوس پر افسوس اور خطرناک کی تصویرات ہمارا ہندوستان کی نیوز چینل اور اخبارات بھی رپورٹ کیا تھا۔ ایسی ایک زمانے میں بھی ہم ادھر آگے چلتے رہتے ہیں۔ اور میرے یارو، اس سب غلطی بات کو آج ہمارا ہندوستان میں اور پارلیمنٹ میں کسان کے خلاف ہوئے بل چمکتے ایک حالت میں روکنے کی سلجھاؤ کیا ہے اور اس حالت روکنا کیسے ہو سکتا ہے؟ حل ہمارے پاس موجود ہے کہ سلجھاؤ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہندوستان کی ساری عوامی لوگ کو ایسے طرح یاد دلانا اور یاد رکھنا ہے کہ ہندوستان کی روح کسان پہ ہو جاتا ہے اور کسان نہیں تو ہندوستان کی زندگی بھی برباد ہو جاتا ہے۔ ایک آخری بات میں یہ گیت آپ کے ایک شعر آپ کے دل میں رکھ پر میں ادھر ختم کرتا ہوں کہ عمل سے زندگی بنتے ہیں جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتے ہیں جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ میں ادھر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ اتر پردیش کی بہت بڑی دعوت کی نشانہ ہمارا اس کانفرنس کی مہمان ہو کر ہمارا ساتھ ہے، وہ ابھی پیغام دینے کے لیے آتا ہے۔ قاسم رضا پیلی بھیت، بہت دل کی گہرائی سے ان کو خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور صاحب جی آپ بولیے کچھ بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ My name is Muhammad Qasim Raza Amanati. I student جامعہ احسن البرکات محرر مطہرہ ضلع ایٹا اتر پردیش۔ آج میں زراعت اور
हुकूमत अवाम की ज़िंदगियाँ पॉलिसियों से आगे, इस पर कुछ कहने की जसारत करूँगा। हज़रात, दुनिया का हर इंसान अपनी किसी न किसी ज़रूरत के तहत कोशिश करता रहता है। उन्हीं में से एक वो इंसान है कि जो ज़मीन का सीना चाक करता है और उसको हर एतबार से सजा और संवार कर बीज बोता है। जब अपनी तमाम कोशिश और मेहनत से फसल तैयार करता है इस उम्मीद पर कि वो खुद भी 4 पैसे कमाएगा, लेकिन बेचारा किसान जब अपनी इसी कारकर्दगी को बाज़ार या मंडी में ले जाता है तो बेचारे किसान को अपनी मेहनत पर शर्म आती है और अपने को कोसने लगता है। उसकी सिर्फ वजह यही है कि उस फसल पर जिस तरीके से मेहनत किसान ने सर्फ की है उसके मुताबिक क्या उस मेहनत के करीब भी उसको कीमत नहीं मिलती। आज यही वजह है कि ख़ासकर किसान बेचारे हर जगह मजबूर हैं। हमारे मुल्क की हुकूमत जहां चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी बोली बोलती है, वहीं किसानों को भी अच्छे दिनों के ख्वाब दिखाकर वोट लूटने में कामयाब हो जाती है, लेकिन मामला पहले हो जाता है और जो पहले बेचारे किसान आराइश में थे उससे भी बेहाल हो जाते हैं। हुकूमत को ख़ास तौर पर उनको अहमियत देनी चाहिए जो कभी भी ना सर्दी, ना गर्मी, ना बरसात देखते हैं, बल्कि हमेशा अपनी कोशिश में लगे रहते हैं। और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों की मदद करते हैं और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए अच्छे से अच्छा दाना देने की सोचते रहते हैं। हमको भी चाहिए कि हम जहां दूसरों को अहमियत देते हैं वहीं किसानों की कोशिशों को भी सराहा जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न गर्मी न बारिश किसान हम के लिए होता है और किसान हिंदुस्तान के लिए होता है। किसान नहीं तो हिंदुस्तान की रूह भी नहीं है। बाबा कौम के इस कौल आपके आगे मैं एक बार भी रखता हूँ और अभी एक तारीख की तकद्दुम आगे चलने के चाहता हूँ कि सब लोग उड़िए और हमारे इस एक किसान की कॉन्फ्रेंस की शिरकत कीजिए और सब लोग उड़िए मेरे यारों। हम हिंदुस्तानी किसाने हैं, हम हिंदुस्तानी किसाने हैं, हम हिंदुस्तानी किसाने हैं, हम हिंदुस्तानी किसाने हैं। खून उबल कर सोने बनने वाला है, खून उबल कर सोने बनने वाले हैं, खून उबल कर सोने बनने वाला है। खून उबल कर सोने बने वाले हैं। हुकूक के लिए हाथ उठेगा, हुकूक के लिए हाथ उठेगा, हुकूक के लिए हाथ उठेगा। हुकूक के लिए हाथ उठेगा। ए हुकूमत याद रखना, ए हुकूमत याद रखना, ए हुकूमत याद रखना, ए हुकूमत याद रखना। हम हिंदुस्तानी किसाने हैं, हम हिंदुस्तानी किसाने हैं, हम हिंदुस्तानी किसाने हैं। हम हिंदुस्तानी किसाने हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, तारीख़ के नया तकद्दम इधर ख़त्म हो जाता है। हुकूमत की तरफ से किसानों के ख़िलाफ़ आने वाली ज़िलज़िले का रोकना लाज़मी बात है। काश्तकारी के सारे हुकूक कॉरपोरेट के देने इस बुरी मुआमलात हमारे एक जमहूरियती वतन को लायक नहीं है। ज़बरदस्ती से आवाज़ उड़ना हमारा ज़िम्मेदारी है। ये मेरे भाइयों, आपके ज़िंदगी इनकलाब के सलूक पर चले। इस कॉन्फ्रेंस में सदर खुतबा अदा किया हज़रत नवाज़ कुड़नी और तारुफ़ी कलिमात दिए हज़रत सैयद अनस कलंदर और मौजू की पेशकश हज़रत मुसीर वलील और एहसासी ख़त से उत्तर प्रदेश की इस्लाम की निशानी, दावत की निशानी बाबा साहिब और सारी तमाम हाज़रीन को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।